میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ ناظرین، حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس شبہ کے دور کرنے کے لیے بڑی ہی ایمان افروز گفتگو فرمائی ہے۔ میں بس ان کی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں وَهُوَ أَن يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَلَّ اسْمُهُ فِي عَظْمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَمَلَكُوتِهِ وَحُسْنَ أَسْمَائِهِ وَعُلَى صِفَاتِهِ وَلَا يُشَبِّهُ مِن مَخْلُوقَاتِهِ وَلَا يُشَبَّهُ بِهِ۔ مومن کا عقیدہ ہے، ایک عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان عظمت میں، اپنی کبریائی میں، اپنی سلطانی میں، اپنے اسماء حسنہ میں، اپنی اعلیٰ و ارفع صفات میں، اپنی مخلوق میں سے کسی بھی شے سے مشابہت نہیں رکھتا ہے، اور نہ کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات میں مشابہت کا تصور کر سکتی ہے۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے۔ حضرت قاضی ایاز نے بیان فرمایا کہ ہر جو مومن کامل ہے، اللہ پر صحیح طور پر ایمان رکھتا ہے، رسول کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، ان کی صحیح تعظیم کا قائل ہے، تو ایسے مومن کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی صفات میں نہ تو اللہ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے اور نہ ہی مخلوق کو اللہ کی صفات سے وہ تشبیہ دے سکتا ہے۔ اب یہ ہر مومن کا پختہ عقیدہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے، اس جگہ حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن کے مختلف کلمات کی تشریح کرتے وقت اس کی تعویل، اس کے معنی کو بیان کرتے وقت اس کے اس عقیدے کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ کسی عبارت کا مفہوم بتانے کے لیے ضروری ہے کہ متکلم کے عقیدے کو پیش نظر رکھا جائے۔ متکلم نے کوئی بات کہی تو دیکھا جائے گا کہ وہ متکلم کس عقیدے کا حامل ہے۔ میں آپ کو علماء معانی و بلاغت کے اصول و ضابطے کے حوالے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلاغت میں اس طرح کی ایک مثال دی گئی ہے کہ شے کی نسبت اس کے سبب کی طرف کر دی جاتی ہے، فعل کی نسبت، اس طرح کی نسبت کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلاغت میں ہے انبت الربیع النبات، کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا، شادابی کو پیدا کیا۔ اب آپ غور کریں، اس جگہ انبات کی نسبت موسم بہار کی طرف کی گئی ہے، تو اس جگہ ہم دیکھیں گے کہ اس جملے کا قائل کون ہے، کہنے والا کون ہے، متکلم کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو یہ جملہ حقیقی معنی پر محمول نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ کہنے والا، اس قول کا قائل، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی ذات کو فاعل حقیقی سمجھتا ہے۔ اب اس نے انبات کی نسبت جو ربی موسم بہار کی طرف کی ہے، یقیناً اس نے مجاز مراد لیا ہے کہ یہ سبب ہے، واسطہ ہے، سبب ظاہری ہے۔ تو اس طرح کی کسی فعل کی نسبت
جب کسی ایسے سبب کی طرف کر دی جائے جو سبب حقیقی نہ ہو تو وہ نسبت مجازی ہوا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان مرتے ہیں، موت واقع ہوتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے اسے گولی مار دیا، فلاں نے مار ڈالا، فلاں نے جلا ڈالا، فلاں نے قتل کر ڈالا۔ یہ سب ہم موت کی نسبت جو کرتے ہیں، اماتت کی نسبت، مار ڈالنے کی نسبت جو ہم کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک جو صحیح مومن ہے وہ کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں شخص ہی موت عطا کرنے والا ہے، روح قبض کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس جگہ بھی یہ نسبت مجازی ہی نسبت ہے۔ ہاں، اگر اسی قول کا قائل کافر ہو، مشرک ہو، تو یقیناً اس جملے کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ کافر کا یہی عقیدہ ہے کہ موسم بہار ہی حقیقت میں شادابی کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو اس کا ہم پلہ اور مشابہ قرار نہیں دے سکتا ہے، یہ یقین سے ثابت ہے، عقیدہ مومن یہی ہے۔ اور نہ تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کوئی مخلوق کسی جہت سے بھی، کسی زاویے سے بھی اپنے خالق کے مشابہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ آئیے غور کیجئے تو قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنی سے اپنے حبیب کو موسوم فرمایا اور آپ کی شان کو بلند فرمایا، وہاں در حقیقت اللہ اور اس کے بندہ کے درمیان مشابہت کا وہم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر ہے بھی تو صرف لفظی مشابہت ہے۔ جیسے کہ رؤوف اور رحیم، یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے اور خود ہی ان ناموں سے اپنے محبوب کو بھی موسوم فرمایا، تو لفظ یکساں ہے۔ رؤوف و رحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے اور یہی لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ لفظی مشابہت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن دونوں کے مصداق میں، مفہوم میں بعد المشرقین کی دوری ہے، کافی فرق ہے۔ رؤوف و رحیم کا جو معنی، جو مفہوم رب کی ذات پر صادق آتا ہے، جس اعتبار سے، جس حیثیت سے، جس نوعیت سے، اس سے ہزاروں درجہ ہمارے آقا کی ذات اس سے نیچے ہوگی۔ وجہ بھی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ حضرت قاضی ایاضی نے خود بیان فرمایا ہے کہ اصل میں یہ جو اللہ کے صفات اور نبی کے صفات بظاہر لفظاً تو ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں کے مصداق میں، مفہوم میں بڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت قاضی ایاض بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں بندے کے جو افعال ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی نفع کے لیے ہے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی غرض اس کے فعل کے پیچھے ضرور ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کسی غرض پر نہیں ہے، کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہاں وہ حکیم ہے، کوئی بھی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے لیے مفید ہے،
ہمیں حکم دیا ہے، جو احکام دیے ہیں اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ سارے احکام حکمت پر مبنی ہے، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے اور ضابطہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس طرح کا شبہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب عناد اور اسلام دشمنی کی وجہ سے اس طرح کے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے شبہات سے محفوظ و معمون فرمائے اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔